فما یکون لک، پس نہیں ہے مناسب کہ انت تکبر فیہا، تو تکبر کرتا اس جنت میں، فاخرج، پس نکل تو، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں سے ہے۔ قال، کہا شیطان نے، ابلیس نے، انظرنی، مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ قال، کہا اللہ تعالی نے، انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے۔ قال، کہا ابلیس نے، فبما اغویتنی، پس جس وجہ سے بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے تو نے مجھے، لَأَقْعُدَنَّ، البتہ قسم ہے میں ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان کے لیے، صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر البتہ ضرور حملہ کروں گا میں ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، اور نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار۔ قال، کہا اللہ تعالی نے، نکل جا، منہا، اس جنت سے، خوار و رسوا ہو کر، لمن تبعک، البتہ جو تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں بھروں گا، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ مختصر آپ ان آیات کو دیکھتے جائیں۔ سجدہ نہ کیا، اللہ نے کہا نکل جا۔ اگلے لفظ ہیں، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ اچھا نہیں تھا کہ تو یہاں پہ تکبر کرتا۔ تکبر کسی موقع پر اور کسی جگہ پر جائز نہیں ہے، لیکن یہ مقام تھا جنت، سن رہے ہو نا، یہ مقام تھا جنت۔ اللہ کہتے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تو تکبر کر رہا ہے جس میں تکبر کرنے والا داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جنت ہے، یہ دغا بازیں اور دھوکے بازوں کی جگہ تھوڑی ہے۔ جہاں سے تکبر سے پاک لوگوں کے رہنے کے ٹھکانے ہیں، تو وہاں پہ تکبر کر کے جنت کے ماحول کو پراگندہ کرنا چاہ رہا، نکل، کوئی جگہ نہیں۔ انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، یہ جنت عزت والے لوگوں کی جگہ ہے۔ مظہری نے لکھا ہے کہ جنت جو ہے نا،
یہ متکبروں کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ ہے اپنے آپ کو نیچا کرنے والوں کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو نیچا کر لے، رفعہ اللہ، اللہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بلال حبشی نے اپنے آپ کو پتھروں کے نیچے دبوانا برداشت کر لیا، اللہ نے اتنا اوپر اٹھایا کہ قدموں کی آہٹ فرشتے سن کے مسکراتے تھے۔ جناب یاد رکھو، تکبر انسان کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کی صلاحیتوں کو تکبر کھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر صرف میری چادر ہے، اور اگر کسی نے تکبر کیا نا تو سمجھو کہ اس نے میں اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کی ہے۔ عاجزی، حوصلہ، تحمل، عفو و درگزر، معاف کرنا، ظرف بڑا رکھنا، دل کھلا رکھنا، یہ کامل ایمان والے کی علامتیں ہیں۔ منفی سوچ سے دور رہنا، عمدہ سوچ، مثبت سوچ، لوگوں کے لیے آسان راہیں بنانا، آسانیاں بانٹنا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی برداشت کرنا، پھر معاف کرنا، اس سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ انسان کو یا تکبر نے برباد کیا ہے اور یا انسان کو غصے نے برباد کیا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہہ رہے مولا انظرنی، میں تم سے مہلت مانگ رہا ہوں، 2-4 دن نہیں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جو دن ہے مردوں کے زندہ ہونے کا۔ آج ہمارے ملک میں کہہ رہے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں، ان بزرگوں کی اللہ موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہم گناہ گار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ سنیں، اتنا بڑا گناہ گار جسے اللہ نے کہا میری جنت سے نکل جا، اسے بھی پتا ہے شیطان بن گیا ہے، مردود بن گیا ہے، لعنتوں کا مستحق ہو گیا ہے، دربار سے نکال دیا گیا ہے، جنت سے نکال دیا گیا ہے، ملائکہ کی نظروں میں آ گیا ہے، گناہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا اللہ میری نہیں سنتا، بلکہ کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، مولا نکل تو رہا ہوں لیکن ایک شے چاہیے، کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، جب مردوں کے جی اٹھنے کا دن ہے اس دن تک میں زندگی چاہتا ہوں، زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا ہم نے تیری بات مان لی۔
اندازہ کرو جو رحمان شیطان کی بات نہیں موڑتا. ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، ان بزرگوں کی موڑتا نہیں. اب مہلت مل گئی ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ. مولا اس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، اس کی وجہ سے مجھے ذلیل کر دیا گیا، لہذا لا اقعدن، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مولا میں ضرور بیٹھوں گا. کیوں؟ لہم، ان کے لیے. کدھر بیٹھے گا؟ صراطک المستقیم، تیرے بتائے سیدھے راستے کے کنارے پہ بیٹھ جاؤں گا. کوئی آنے لگے گا میں اسے دغا باز بنا دوں گا، ادھر نہیں آنے دوں گا. دھوکہ باز بنا دوں گا، ادھر نہیں آنے دوں گا. بدکار بنا دوں گا، ادھر نہیں آنے دوں گا. مشرک بنا دوں گا، ادھر نہیں آنے دوں گا. مولا جو بھی تیرے سیدھے راستے پہ چلے گا، میں راستے کے کنارے پہ بیٹھا ہوں. کسی کو قاتل بناؤں گا، کسی کو نشئی بناؤں گا، کسی کو دغا باز بناؤں گا، کسی کو منافق بناؤں گا، کسی کو مشرک بناؤں گا. جو مجھ سے ہو سکا میں کر کے رہوں گا. مولا لَأَقْعُدَنَّ، مولا مجھے قسم ہے تیری، جتنا زور لگ پایا میں لگاؤں گا، باز نہیں آؤں گا. مولا میں نے کھیلنے کے لیے مہلت نہیں مانگی، میں نے اس حضرت انسان کو برباد کرنے کے لیے مہلت مانگی. اچھا، راستے پر بیٹھنے سے بھی کام نہ چلا، کوئی کنارہ کش ہو گیا اور مجھے پھلانگ کے سیدھے راستے پر چل بھی پڑا. مولا پھر بھی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے آ کے حملہ کروں گا اور مولا پیچھے سے حملہ کروں گا. ان ایمانہم، دائیں جانب سے حملہ کروں گا. وعن شمائلہم، بائیں جانب سے حملہ کروں گا. مولا کسی کو نمازی بنا کر گمراہ کروں گا، پڑھے گا نمازیں، تکبر کر کے اپنا عمل برباد کر ڈالے گا. پڑھے گا تہجد لیکن گالیاں دے کے اپنے عملوں کو برباد کر دے گا. کرے گا صدقہ لیکن احسان جتلا کے اپنے صدقے کو برباد کر دے گا. مولا میں نمازی کو نماز چھڑانے پہ نہیں لگاؤں گا، بلکہ پڑھانے پہ لگا کہ اسے متکبر بنا کے عمل برباد کرواؤں. حملہ میں کروں گا، میرے حملے کا اندازہ لگ گئے. علماء پہ الگ طریقے سے، تاجروں پہ الگ طریقے سے، ملازموں پہ الگ طریقے سے، بوڑھوں پر الگ طریقے سے، خاندانوں پر الگ طریقے سے، عبادت گزاروں پر کروں گا ضرور. قسم ہے مولا مجھے تیری، چھوڑوں گا میں کسی کو نہیں. بتا رہا ہوں میں جا تو رہا ہوں، میں جا تو رہا ہوں، نکل گیا ہوں، لیکن مولا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اول سے آخر تک جن و انسان اکٹھے کر لینا اور ان میں چننا. مولا میں بتا کے جا رہا ہوں تمہیں شکر گزار تھوڑے ملیں گے. بندے بڑے ہوں گے، طاقتوں والے بڑے ہوں گے، وقار ظاہری بڑا ہوگا، لیکن شکر گزار تمہیں نہیں ملیں گے. دیکھ لیں مجھے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، کھانے کو بڑا ہے لیکن شکر گزار ہم بھی نہیں ہیں. پہننے کو بھی عمدہ ہے، شکر گزار ہم بھی نہیں ہیں. نیند عمدہ کرتے ہیں لیکن شکر گزار ہم بھی نہیں ہیں. یاد کریں کب ہم نے اٹھنے کی دعا پڑھی ہے، کب ہم نے کھانا کھا چکنے کے بعد دعا پڑھی ہے.
ہے نا؟ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل، باتیں نہ سنا۔ سنیے گا جو اگلا جملہ بولنے لگا، قال اخرج منہا، نکل، باتیں نہ سنا۔ تو زور لگائے گا انہیں گمراہ کرنے میں، میرا بندہ جب رکوع پہ جائے گا سر کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ لگا تو اپنا زور، میرا بندہ وضو کرے گا، اعضائے وضو کے ساتھ میں ان اعضاؤں کے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا۔ نماز پڑھے گا، میں صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، امام شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، دیگر مفسرین نے بھی نقل فرمائی ہے، پہلے بھی آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، آج پھر سنانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے متعلق ہے، کہتا ہے مولا میں جا رہا ہوں لیکن وہ عزت کا، میں تیری عزت کی قسم کھا کے جا رہا ہوں، وہ ارتفاع مکان کا، مولا میں تیرے بلند مقام و قدر و منزلت کی قسم کھا کے جا رہا ہوں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سارے لوگوں کو برباد کر ڈالوں گا، کوئی بھی تیرا نہیں رہنے دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے کوئی خالص بندے چند گنے چنے بچ جائیں گے، جن پہ میں پورا حملہ نہ کر سکوں، کروں گا ان پر بھی، لیکن وہ چونکہ تیرے بندے ہوں گے بچ جائیں گے میرے حملے سے۔ اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال اور تیرے بلند مقام کی قسم ہے، جا رہا ہوں لیکن خالی واپس نہیں آؤں گا، مجمع لے کر آؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک، چیلنج کر رہا میرے دربار میں، تو میرا بھی جواب سن۔ وَعِزَّتِي، میں اللہ کو بھی اپنی عزت کی قسم ہے، وَارتفاع مکانی، میں اللہ کو اپنے بلند مقام و مکان کی قسم ہے، اغفر لہم مستغفرونی، 80 سال، 90 سال، 70 سال تو میرے بندے پہ صرف کرے گا اور انہیں گناہوں پہ لگائے گا۔ 90 سال کے بوڑھے کو جب جذبات ختم ہے، جب کھانے کی طاقت ختم ہے، جب تکبر ختم ہو گیا ہے، جب ٹانگیں قبر پہ ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، آج کا مہمان ہے یا کل کا مہمان ہے، دن نکالتا ہے یا 2 دن نکالتا ہے، فرشتہ نظر آنے سے پہلے اپنی چارپائی پہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، پانی کا قطرہ نہیں رہ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، چہرے پہ شکل بھی رونی نہیں بنا سکتا، لیکن 90 سال کا بیمار بوڑھا اپنی چارپائی پہ بغیر آنسو گرائے، بغیر رونے کی شکل بنائے، بغیر زبان سے کوئی بات چیت کیے، بغیر زبان سے استغفار پڑھے، دل ہی دل میں سلو کر لے گا، میں اللہ کو بھی اپنی عزت کی قسم ہے، میں 90 سال کے گناہ گار کو معاف پہلے کروں گا، موت بعد میں دوں گا۔ لہذا قال اخرج من، نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، خوار و رسوا ہو کر، لمن تبعک منہم، جس نے پیروی کی ان میں سے تیری، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ ضرور بھریں گے ہم، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ دیکھیں ذہن پڑھنا آپ نے، قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، فَاہْبِطْ مِنْہَا،
پس نکل جا تو منہا اس جنت سے، فما یکون لکا پس نہیں تھا تیرے لیے کہ تکبر کرتا تو اس جنت میں، فخرج نکل انکا من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں سے ہے۔ کہا ابلیس نے انذرنی مہلت دے تو مجھے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک تو مہلت دیے ہووں سے ہے۔ قال کہا ابلیس نے فبما اغویتنی پس جس بنیاد سے گمراہ کیا تو نے مجھے، البتہ قسم ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، پھر حملہ کروں گا میں ان پر، ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور نہیں پائے گا تو ان میں سے بہت ساروں کو شکر گزار۔ کہا اللہ تعالیٰ نے نکل اس جنت سے خوار و رسوا ہو کر، البتہ جو پیروی کرے گا تیری منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم البتہ بھریں گے جہنم منکم اجمعین تم سب سے۔